حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود یعنی گواہی کا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر درود پڑھتے ہیں، مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جو درود پڑھا جاتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، موت کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے اور روزی دی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، جمعۃ المبارک کی گھڑیاں ہیں۔ صلو علی النبی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات آیت نمبر 3 تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اولین مخاطب اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے براہ راست فیض یاب ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں تھا، براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جس مخلصانہ طور پر اللہ عز و جل کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بلا شبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین مخلص سچے مسلمان عادل اور جنتی ہیں، اور ان میں غازی بھی ہیں، شہید بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے چن لیا، جن کے مبارک دلوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اور بے شک اللہ عز و جل نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب اقدس کو چن لیا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد بندوں کے دلوں پہ نظر دوڑائی تو سب میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دلوں کو بہتر پایا تو انہیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا۔ اور یہ ایسے سعادت مند ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے اور اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کرتے، اور دن اور رات یہ ہاتھ باندھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کھڑے رہتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جنگ احد کے موقع پر جب اہل مدینہ بہت سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئے تھے، کیونکہ یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ مدینے کی گلیوں میں کوچوں میں چیخو پکار کا شور بڑھ گیا، اور ایک انصاری خاتون پریشان ہو کر گھر سے نکلی، راستے میں کسی نے خبر دی کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، تو اس نے آگے سے جواب دیا مجھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں بتاؤ وہ کیسے ہیں۔ پھر کسی نے بتایا تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس عورت نے یہی بات دہرائی کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاؤ، ان کا حال کیا ہے۔ اور پھر ان کو شوہر کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دو، ان کا حال کیسا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ آگے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے موجود ہیں۔ تو وہ خاتون چلتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، جب آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک صحابیہ کا ایمان اور درجہ اس کا اور شان دیکھ لیں کہ بیٹے کی خبر سنی، بھائی کی خبر سنی، اپنے خاوند کی خبر سنی، اس کے باوجود وہ یہی کہتی رہی کہ مجھے میرے محبوب کے بارے میں بتاؤ ان کا کیا حال ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کی زندگی جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار تھی، تو ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور آپ
چونکہ ظاہری زندگی میں اب نہیں ہے، اور اب آپ کے اوپر قربان ہونا ناموس رسالت، آپ کی ناموس رسالت کے لیے، اور آپ کے اوپر اگر کوئی آواز اٹھائے تو پھر آپ نے یہی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے آپ نے کمر کو باندھنا ہے۔